کائنات میں جس نے سب سے زیادہ تعریف کی اللہ کی، کائنات میں اللہ کی جس نے، وہ امام الانبیاء، امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ بھی فرماتے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا رب بس کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین نہ ہو۔ تو فرمایا آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ سے ہاں ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم کیسے گئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما علیکم بحفیظ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ، تحقیق آئے دلائل تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر پس جس نے دیکھا، فلنفسہ پس اپنے لیے دیکھا، ومن عمی اور جو اندھا ہوا، فعلیہا پس اس کا وبال اسی پر پڑے گا، وما انا علیکم بحفیظ اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان، وکذالک نصرف الآیات اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو، وَلِيَقُولُوا اور تاکہ وہ کہیں درستا آپ نے پڑھا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ اور تاکہ ہم بیان کر دیں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے لیے جو دانشور ہیں، سمجھدار ہیں۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ، سورہ انعام کی آیت نمبر 104 اور 105 ہیں۔ گزشتہ آیات سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت کے دلائل بیان کیے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی تردید فرمائی اور توحید کا درس دیا۔ توحید، اللہ کی وحدانیت، یہ چونکہ بنیاد ہے، اس کے بغیر انسان کے تمام اعمال صفر، تو بڑے دلائل کے ساتھ رب العالمین وحدہ لا شریک نے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا، اور ان دلائل کے بارے میں رب نے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصائر، بصیرتیں، دلائل، ایسی باتیں عقلی اور نقلی دلائل وہ تمہارے پاس آ چکی۔ ایک عقل مند کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص پہاڑی کی چوٹی پر رہتا ہو اور وہاں تک کوئی مبلغ، کوئی سمجھانے والا، کوئی بتانے والا اس تک نہیں پہنچا، اور وہیں پر اس کو موت آ گئی پہاڑی کی چوٹی پر، اس پر دیگر شریعت کے احکامات وغیرہ تو لازم نہیں، اتنا اس شخص پر بھی لازم ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا ایک ہے، بس توحید کا وہ بھی مکلف ہے۔ توحید کا، نماز کا مکلف نہیں ہے، کیونکہ اس کو کسی نے بتایا نہیں کہ نماز کیا ہے، روزے کا نہیں ہے، حج کا نہیں ہے، زکوٰۃ کا نہیں ہے، قیامت کا نہیں ہے، فلاں، یہ تمام چیزوں کا نہیں ہے، لیکن اس نظام کائنات کو کوئی چلانے والا ہے، اور وہ چلانے والا ایک ہے، وہ چلانے والا ایک ہے، یہ اس پر بھی لازم ہے، اس کا وہ مکلف ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس بات کو ایک عام سا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے،
بغیر سمجھائے بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھائی نظام کائنات چل رہا ہے، سورج اپنے وقت پر طلوع ہو رہا ہے، اپنے وقت پر غروب ہو رہا ہے، دن رات کا نظام، گرمی سردی، موسم بہار، موسم خزاں، فلاں فلاں فلاں، یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، تو یہ خود بخود چل رہے ہیں؟ ہاں، کوئی چلانے والا ہے میرے بھائی، کوئی چلانے والا ہے، اور جو صحیح چل رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی چلانے والا ایک ہے۔ جس گھر میں بیوی کہے کہ میری چلے اور خاوند کہے تو کسی کی بھی نہیں چلتی، پھر کسی کی بھی نہیں چلتی اور نظام نہیں چلتا، نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کمپرومائز کر لے کہ ٹھیک ہے جی امور خانداری میرے ذمہ ہے، امور خانداری میرے ذمہ ہے، باہر کے معاملات آپ کے ذمہ ہے، باہمی مشاورت سے کیا کریں گے، چلائیں گے تو چلتا رہے گا نظام کا گھر کا۔ تو ایسے ہی یہ جو نظام کائنات چل رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چلانے والا ایک ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر، جس نے دیکھا۔ اب بصیرت یہ دل کے دیکھنے کو کہتے ہیں، ظاہری آنکھوں سے نہیں، یہ دل کا دیکھنا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، یہ اندھے ہیں ان آنکھوں کے جو سینوں کے اندر ہیں، یعنی دل کے کیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، یہ کبھی حق بات سنتے نہیں ہیں اور نہ ان کو کبھی حق نظر آتا۔ ویسے تو بڑے باریک بین ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن کیا ہے، حق اللہ نے ان سے چھپا دیا ہے۔ یہ حق کو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ حق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں فمن ابصر، جس نے دل کی آنکھیں کھول لی اور دل کے کانوں سے سن لیا اور اس نے دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا، فلنفسہ، یہ دیکھنے کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے، تمہاری تعریفوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات میں جس نے سب سے زیادہ تعریف کی اللہ کی، کائنات میں اللہ کی جس نے، وہ امام الانبیاء، امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ بھی فرماتے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ تیری جیسی حمد اور تعریف کرنے کا حق ہے مجھ سے بھی نہیں ادا ہوا، تو ویسا ہی ہے جیسے خود تو نے اپنی تعریف کی، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے، بہت تعریفوں والا ہے اللہ۔ میری اور آپ کی تعریف کی، ہاں، فمن ابصر فلنفسہ، اگر یہ دل کے کانوں سے، دل کی آنکھوں سے دیکھ لے گا، غور و فکر کر لے گا، تو فلنفسہ، فائدہ کس کا ہوگا؟ اس کا لہا ما کسبت، لہا وعلیہا مکتسبت، لہا اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا اور وبال اسی کا ہے، مکتسبت جو اس نے کمایا۔ تو انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی اسی کے لیے ہے۔ یہ من عمل صالحا فلنفسہ، من عمل صالحا فلنفسہ، اللہ فرماتے جس نے نیکی کی کس کے لیے کی؟ اپنے لیے کی۔ ومن اساء فعلیہا، جس نے برائی کی اس کا وبال بھی کس پر پڑے گا؟ اسی پر پڑے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے، اپنے ذمے جو کچھ ہے وہی کرنا ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا،
اور جو اندھا ہوا تو اس کا وبال بھی کس پر پڑے گا؟ قدرت کے اتنے دلائل ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ یکتا ہے، پھر بھی اس سے یہ کیا کرتا ہے؟ آنکھیں بند کرتا ہے، پھر بھی اس کی توحید میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، تو فعلیہا، اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اس کا اللہ تبارک و تعالی، اللہ کہتے اسی ذات کو ہے، اللہ اسی ذات کو کہتے ہیں کہ اس کو کوئی مانے نہ مانے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے مان جائے تب بھی وہی اللہ، ایک بھی نہ مانے تب بھی وہی اللہ۔ اللہ کی خدائی میں، اللہ کی کبریائیت میں، اس کے عظمت اور جبروت میں کسی کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں آتا، اللہ وہی ہے۔ تو فرمایا فمن عمی فعلیہا، اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، مجھ سے تمہارے بارے میں نہیں، میں تمہارا ذمہ دار، بلکہ تم اپنے کیے کہ خود کیا ہو؟ ذمہ دار ہو۔ رسول اللہ مبارک کو اللہ اکبر قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ میرے محبوب بس کر دے، میرے محبوب بس کر دے، آپ کیوں ان کے لیے روتے ہیں؟ کیوں اتنے غمجن، اتنے غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ رسول اللہ مبارک کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرت حزینا، دائم الفکرت حزینا، ہمیشہ متفکر اور غمگین رہتے تھے رسول اللہ۔ غم کس چیز کا تھا؟ پلاٹوں کا، پلازوں کا، بڑے بڑے گھروں کا، رشتوں کا، ہاں امت کی فکر تھی۔ دائم الفکرت حزینا، رسول اللہ مبارک ہمیشہ متفکر اور غمگین رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین۔ تو رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب بس کر دیئے غم، کیوں اتنا غم کرتے ہیں آپ؟ بلکہ آئے تھے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ یہ غم آپ کو گھائل کر دے گا، اتنا غم بس کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے غمگین نہ ہو۔ تو فرمایا آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ سے ہاں ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم کیسے گئے؟ ہاں کیسے جہنم پہنچے؟ تو یہ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ادھر مسجد سے آواز آتی تھی حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، مولوی نے کوئی کمی اور نہیں، کون جیسی ایک نماز پڑھ کے اور دوبارہ پھر بلا لیں، نعوذ باللہ، یہ کفر کلمات ہم تو مذاق میں کہہ دیتے ہیں، یہ کفر کلمات۔ مؤذن کی جرت کیا ہے جو وہ اذان دے سکے؟ مؤذن کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی طور پر، انگریز کے دور میں ایسا ہی ہوا، انگریز کے دور میں انگریز جج کے پاس ایک کیس آیا انڈیا متحدہ ہندوستان کا، وہاں پر عیسائیوں نے کہا کہ ہم گھنٹی بجاتے ہیں اس وقت، تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم اس وقت اذان دیتے ہیں، انہوں نے کہا جب یہ اذان دیتے ہیں تو ان کی اذان کی وجہ سے ہماری گھنٹی کی آواز دب جاتی ہے، مسلمانوں نے کہا جب یہ گھنٹی بجاتے ہیں تو ہماری اذان کی آواز دب جاتی ہے۔ کیس گیا، اب جب کیس گیا تو جج نے کہا کہ عیسائی سے کہا کہ بھئی آپ گھنٹی بجاؤ، کیسے گھنٹی بجاتے ہیں؟ اس نے ٹھپ 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 تو اس نے گھنٹی بجا دی ٹھا کر۔ اب جب مسلمان مؤذن سے کہا بھئی آپ اذان دے، تو کہنے نہیں میں تو اذان تب دوں گا جب وقت ہو، میں اذان وقت کے بغیر نہیں دیتا۔ اس نے کہا دیکھو جی آپ کو میں نے کہا کہ آپ گھنٹی بجا دیں، آپ نے تھک کر کے کیا کرتی گھنٹی، تو آپ معلوم ہو کہ آپ کا وقت کوئی نہیں ہے، تو لہذا آپ آگے پیچھے کر سکتے ہو لیکن یہ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، یہ آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو پوری دنیا پر حکومت کی تھی، کچھ تھا ان کے اندر بولے بولے کچھ نہ کچھ ان میں انصاف ہو۔ چرچل کا مشہور قول کیا کہ بتاؤ ہمارے عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ چرچل نے یہ سوال کیا تھا، انہوں نے کہا جی
حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے جنگی عظیم میں. تو اس نے کہا یہ بتاؤ عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا انصاف. انہوں نے کہا پھر کوئی پرواہ نہیں. پھر کوئی پرواہ نہیں. ہماری حکومت کہیں نہیں جاتی, ہماری سلطنت کہیں نہیں جاتی. کیوں؟ عدالتوں میں اور پاکستان میں انصاف بک رہا کہ نہیں بک رہا؟ جس دن بکنا بند ہو جائے گا اس دن پاکستان ترقی شروع کر دے گا انشاءاللہ. یہ ہمارا ایمان ہے. جس دن انصاف بکنا بند ہو جائے گا, جس دن جج نہیں بکیں گے, ججوں کی دو کوڑی کے تو جج ہیں ہمارے کیس نہیں. جی ہمارے ہاں کیس نہیں بکتے, جج بکتے. جج کی باقاعدہ قیمت لگتی ہے کہ ہاں جی یہ جو ہمارے حضرت صاحب آئے ہوئے ان کی قیمت کتنی ہے. یہ جو بڑے بڑے اسمگلر ہیں, جو بڑے بڑے لوگ ہیں, وہ کسی تھانے دار تھنڈور کو, کسی ڈی ایس پی کو, ایس پی کو, ان کو گھاس بھی نہیں ڈالتے. اگر جادو کرنا وہ بات کس سے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عدالت خریدو, عدالت یہ یہاں پر ہم نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, اتنے پکڑ لیے, وہ پکڑ لیے, یہ پکڑ لیے. اگلے دن جا کے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کیوں؟ جج بک رہا ہے. یہ ہمارے ملک کی صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے, اللہ ہدایت نصیب فرمائے. اس بدبخت نے ختم نبوت پر پھر ڈاکہ ڈالا. اور مزے کی بات سنیں, مزے کی بات یہ ہے جو بدبخت بھی ڈاکہ ڈالتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہم درود شریف پڑھ رہے تھے. وہ کمیار نہیں تھا, کمیار ثاقب نثار, وہ کمیار کہتا تھا کہ ہم نے جب یہ فیصلہ لکھا اس ملعونہ آسیہ ملعونہ کے بارے میں تو تمام جج وہ درود شریف پڑھ رہے تھے اور لکھ رہے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالی منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. میرے محبوب یہ منافق آئیں گے اور آپ کے سامنے کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے, بولو واللہ یعلم انک لرسول, اللہ خوب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے, واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ جھوٹی زبان سے گواہی تو دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے, اللہ بھی جانتے ہیں لیکن اللہ گواہی دیتے کہ یہ جھوٹے, یہ جھوٹے. آپ سچے ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, پر یہ کیا ہے؟ یہ بدبخت. یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے, درود شریف پڑھ رہے تھے. تو پھر فرانس میں اس کا استقبال کیوں ہوا؟ کوئی مائی کلال جواب دے سکتا ہے؟ فرانس والوں کا دماغ خراب تھا. فرانس میں یہ پہلی پاکستانی عورت گئی تھی یا کوئی اور بھی جاتے فرانس؟ بولے جاتے کہ نہیں جاتے؟ بے شمار جاتے ہیں. کسی اور کا استقبال ہوا؟ پر اس کا کیوں استقبال ہو رہا ہے؟ جی کسی اور پاکستانی کے بارے میں جو ہماری جیلوں میں سر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی امریکہ سے کوئی فون آیا کہ یہ فلاں شخص کیوں سڑ رہا ہے؟ تو آسیہ کے بارے میں کیوں فون آتے رہے؟ وہ کیوں کہتے رہے؟ اور پھر ہمارے دو پیسے کے حکمران جا کر اپنی حیثیت کہ جی میں نے پوری قوم کی مخالفت اپنے سر لے کر میں نے آسیہ کو رہائی دلوائی, لعنت ہے تجھ پر. آج بھی وہ ملعون ایسے ملعون فیصلے کر رہے ہیں اور ختم نبوت کی کیا ہے 295 پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں کہ نہیں یہ بھی کیا ہے پاکستانی. ہم مانتے ہیں وہ پاکستانی اپنے آپ کو مانے تو صحیح, پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں. وہ یہ نہ کہے کہ ہم مسلمان ہیں. وہ کیا کہیں؟ کیا ہم کافر ہیں؟ اب کافر ہے کیا؟ اس ملک کے اندر عیسائیوں کے گرجے ہیں کہ نہیں ہے؟ ہندو کے مندر ہے کہ نہیں ہے؟ سکھوں کے ہے کہ نہیں ہے؟ سب کے ہیں, عبادت خانے ہیں, وہ جاتے ہیں. ہم نے کبھی کہا کہ بھئی یہ مندر کیوں ہے؟ کسی مسلمان کسی مولوی نے کہا کہ بھئی یہاں پر یہ عیسائیوں کے گرجے کیوں ہیں؟ بولو. یہ کہے کہ بھئی یہ ہمارا یہ قادیانیوں کا عبادت خانہ ہے,
اذان نہیں دے سکتے، اذان موڑ اذان نہیں دے سکتے، قرآن نہیں رکھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ ہم مسلمانوں کا، وہ ہم سے ہمارے احکامات چھینے اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم مسلمان ہیں، پاکستان کا قانون اور آئین کہتا ہے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ تو وہ جب وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے تو تو ماما لگتا، تجھے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرما، ورنہ اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے، اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے۔ یہ رسول اللہ مبارک کی ذات، ان کی ہستی، ان کے شان، ان کی عظمت اور تقدس کے پیچھے پڑے ہوئے ان کو اور کچھ نظر نہیں آتا، لیکن وہ کیا ہے؟ وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں کہ مسلمان الحمدللہ مسلمان جاگ رہے، الحمدللہ کہے مسلمان الحمدللہ جاگ رہے، انشاءاللہ ان کو یہ ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تم پر نگہبان ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے آیتوں کو، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ وہ لوگ کہیں کہ یہ تو کہیں سے کیا ہے؟ پڑھ کر آتا ہے۔ یہود اور عیسائی کہتے تھے یہ ہماری کتابیں پڑھ کر سناتے ہیں، ان کو کوئی پڑھانے والا ہے۔ یہ ایسی حکمت سے بھری آیتیں اور ایک ان پڑھ آدمی، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں رسول اللہ مبارک کیا تھے؟ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، کسی سے نہیں، براہ راست اللہ سے پڑھ کر آئے تھے۔ کس سے پڑھا؟ اللہ سے۔ حضور کے استاد براہ راست کون تھے؟ اللہ۔ زمین پر کسی سے نہیں پڑھا، بلکہ زمین پر تو صرف پڑھانے کے لیے آئے تھے حضور، اور ایسے پڑھانے کے لیے آئے تھے ان کے پڑھے ہوئے کی تشریح اور تفصیل اور تفسیر قیامت تک ہوتی رہے گی، لیکن کوئی نہیں کہے گا کہ تفسیر مکمل ہو گئی۔ پڑھایا تو ایسا پڑھایا کہ دنیا آج بھی اب اس بد انداز ہے، آج بھی کہتی ہے کہ کیا انداز، ایک جملہ اور ایک جملے کے جو مسائل ہیں اس کی جو حقائق ہے وہ آج تک اس پر تحقیقات ہو رہی اور مکمل۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم بیان کر دیں، ظاہر کر دیں، واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں، جو دانشور ہیں، جو کچھ سمجھ رکھتے ہیں۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی پیروی کریں جو اللہ کی طرف سے وحی کی تفصیل انشاءاللہ ذکر کریں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ ما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمة یا رب العالمین۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله